بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کو آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہی پاکیزگی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں جب کمرے میں آتا تو وہ عبادت میں ہی مشغول ہوتی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنی نیک بیوی دی ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتی رہتی میں اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا جو کئی سالوں سے فالج زدہ تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب اماں مجھے اشاروں سے کہتی کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اماں سے ناراض ہو جاتا کہ اتنی خدمت والی بہو تو ملی ہے آپ کو، پھر بھی نہیں پسند۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آیا تو دیکھا بیوی پھر سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اسے سرپرائز دینے اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے سلام پھیرا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے آج میں اپنی کریانے کی دکان جلدی بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی، اور میری خوش قسمتی یہ کہ مجھے فائزہ جیسی اچھی اور پیاری بیوی ملی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا تھا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ فائزہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میں بولا، فائزہ میری طبیعت خراب ہے، نماز پڑھ کر مجھے ایک کپ چائے بنا دینا۔ مجھے ایسا کہہ کر بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں اپنا ہر چھوٹا بڑا کام خود ہی کیا کرتا تھا، کیونکہ امی کو فالج کا اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ بیچاری تو بس بستر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوتی تب بھی مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا، جبکہ امی کے لیے میں نے ایک نرس گھر میں رکھی ہوئی تھی جسے میں معقول تنخواہ دیتا تھا۔ میری آنکھیں بہت بوجھل ہو چکی تھیں۔ میں ایسے ہی لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تو دیکھا کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا ہے اور میری بیوی محو عبادت ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے خود ہی فریج سے کھانا نکالا اور گرم کرنے لگا۔ دل میں عجیب سا گلہ آ گیا تھا۔ کیا ہوا جو فائزہ میرے لیے چائے بنا دیتی ہے؟ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، مگر اس کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ میں کھانا کھاتے ہوئے فائزہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میری اور فائزہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ہفتے میں اس نے مجھے خود سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ کھانا کھا کر میرا دھیان امی کی طرف گیا، کیونکہ ان کے کمرے سے ہائے ہائے کی صدا آ رہی تھی۔ میں جلدی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور امی سے بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں درد تھا۔ میں وہ ٹانگ دبانے لگا۔ میں بہانے بہانے سے امی سے پوچھنے لگا، امی فائزہ کیسی ہے؟ میری شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ امی سے ان کی پسند کے بارے میں پوچھ لوں۔ امی نے فائزہ کا نام سنتے ہی ناگواری سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں ان کے اس اظہار کو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور بولا، امی فائزہ اچھی ہے نا؟ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ امی نے دائیں بائیں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے امی کے اس رویے نے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیا فائزہ میرے ساتھ امی کو بھی نظر انداز کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں امی سے اور کچھ پوچھتا، تبھی فائزہ امی کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، آج آپ جلدی اٹھ گئے؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، اس وقت موسم ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، تو میں اپنے نوافل سے فراغت پا کر امی کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں اور ان کے جسم کو کمبل سے ڈھک جایا کرتی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ اب میں سمجھا امی کو فائزہ پر کس بات کا غصہ تھا۔ شاید اسے آج ان کے پاس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی، اس لیے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تب بھی فائزہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور باہر آ گیا۔ فائزہ ناشتہ بنا چکی تھی اور اب وہ بڑی محبت سے میری امی کے پاس بیٹھی ان کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر امی کی اپنی بیٹی ہوتی تب بھی وہ ان کا اس طرح سے خیال نہ رکھ پاتی۔ میں بغور فائزہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محبت ہی محبت نظر آ رہی تھی۔
جب وہ امی کو کھانا کھلا چکی تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے اندر کے حالات جاننے کے لیے بولا، فائزہ، تم بھی کہتی ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیمار ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ فائزہ ایک دم سے بولی، اللہ نہ کرے اسد کہ میں کبھی ماں کے بارے میں ایسی بات سوچوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہیں۔ حقوق العباد کی تو معافی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کی والدہ میرے لیے نیکیاں کمانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ موت کے بعد تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں امی کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے وہ نیکیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتی ہیں، جس میں سے جتنا چاہے فیض حاصل کر سکتی ہوں۔ فائزہ کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس طرح تو کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا، حالانکہ وہ میری ماں تھی، ان کی خدمت مجھ پر فرض تھی۔ خیر، اس دن کے بعد میں امی کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ فکر تھی تو بس مجھے فائزہ کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ فائزہ بس میری ہو جائے۔ یوں تو وہ میری بیوی تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری طرف متوجہ ہو جایا کرے۔ میں اس سے یہ بات اپنے منہ سے کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا وہ عبادت میں مشغول ہوتی تھی۔ پھر میں اس سے کس منہ سے کہتا کہ فائزہ، تم میرے آنے پر عبادت چھوڑ دیا کرو۔ اتنی ہمت بہرحال مجھ میں نہیں تھی، لیکن میں اندر ہی اندر سے سخت الجھن کا شکار تھا کہ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی؟ بیوی کی تو صورت بھی ابھی تک میں نے غور سے نہیں دیکھی تھی۔ ان حالات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں کام سے واپس آیا تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں بولا، فائزہ کھانا لے آؤ۔ وہ میری طرف دیکھ کر بے حد ڈر گئی تھی۔ میں بولا، میں نے کچھ کہا ہے؟ کھانا مانگا ہے تم سے؟ یا پھر کھانا بھی میں خود ہی لے لوں؟ وہ بولی، دراصل اسد، میں نے ابھی کھانا نہیں بنایا۔ آج میں چاہتی تھی کہ قرآن پاک ختم کر کے ہی اٹھوں۔ 2 سپارے رہ گئے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر الحمدللہ میں نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ میں بولا، فائزہ، شاید تم بھول رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میری خدمت کرنا اور میری دلجوئی کرنا تم پر فرض ہے۔ لوگ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں سکھ آ جائے، خوشی آ جائے، مگر میں تو تم سے شادی کر کے پھنسی گیا ہوں۔ تم نے ایک دن مجھے سکون نہیں دیا، کبھی میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال دریافت نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اسد آپ کیسے ہیں۔ تمہیں فکر ہوتی ہے تو بس نماز قرآن کی۔ اگر تمہیں عبادتوں کا اتنا ہی شوق تھا تو شادی کی کیوں؟ گھر کے ایک کونے میں پڑتی عبادت کرتی رہتی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ فائزہ میری باتیں سن کر رونے لگی تھی۔ تب مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اسد، دراصل میں عبادتوں کا سہارا لے کر خود کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ میرے قریب نہ آ جائیں۔ فائزہ کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، فائزہ، تم مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہو؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے اپنے ہاتھ پر ایک نشان دکھایا۔ وہ سیاہ نشان تھا۔ فائزہ بولی، میرا یہ نشان ایک بزرگ نے دیکھا تھا۔ وہ بولا، اس لڑکی کی شادی جس شخص سے ہوگی وہ 7 دنوں کے اندر اندر مر جائے گا۔ امی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بزرگوں کے قدموں میں جا گری اور بولی، اللہ کے واسطے اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں، اس مصیبت کا کوئی توڑ کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ساری زندگی میری دہلیز پر بیٹھی رہے۔ تب بزرگ نے کہا کہ جب اس بچی کی شادی کرو تو اس کو نصیحت کرنا کہ یہ 40 روز تک اپنے شوہر سے دور رہے اور رات دن عبادتوں میں مشغول رہے۔ جس قدر یہ عبادت کرے گی اتنی جلدی اس لڑکی کے سر سے نحوست چلے گی۔ بس میں آپ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مجھے منحوس سمجھ کر طلاق ہی نہ دے دیں۔ میں فائزہ کی معصومیت پر ہنس دیا تھا۔ میں بولا، فائزہ، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا وجہ مجھ سے اتنے دن دور رہی۔ فائزہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور بولی، اسد، میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ آپ سے قبل نہ کسی نے مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی غیر محرم مرد کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے۔ آپ ہی میری کل کائنات ہیں۔ میں آپ کو اپنی نحوست کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی۔ آپ خدا را یہ 40 روز مجھ سے دور رہیں۔ میں نے فائزہ کے چہرے پر بہت بے بسی دیکھی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ فائزہ کی باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو گیا تھا،
مجھے تو یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس لیے وہ مجھ سے دور رہتی ہے۔ خیر، فائزہ کی بات سننے کے بعد اب میں کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ اب جب بھی میں اسے عبادت میں مشغول دیکھتا تو مجھے اس پر بے انتہا پیار آتا، کیونکہ وہ یہ سب میری زندگی بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ ہماری شادی کو اب کافی دن گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب امی کے خیالات معلوم کرتا ہوں کہ وہ فائزہ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھا تو امی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ کسی سے ڈر رہی ہوں۔ پھر وہ اشارے کر کے کہنے لگی کہ فائزہ کو طلاق دے دو۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میں بولا، امی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کیسی ماں ہیں جو میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہیں؟ تب امی نے مجھے اشاروں سے کہا کہ تمہاری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، تم میری نرس کو واپس لے آؤ۔ تبھی فائزہ بھی امی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، اسد آپ یہاں کب آئے؟ میں بولا، ابھی آ کر بیٹھا ہوں۔ فائزہ بھی ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تب امی بڑے آرام سے لیٹی رہی تھی۔ میں امی کے پاس جب بھی جاتا، دن رات صبح شام، تھوڑی ہی دیر بعد وہاں فائزہ بھی آ جاتی تھی۔ اس بات کا تو یہی مطلب تھا نا کہ وہ وقفے سے امی کو چیک کرنے آتی رہتی ہے۔ پھر نہ جانے امی یہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ میں نے اس دن کے بعد بھی 2-3 بار امی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر امی ہر بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتی کہ فائزہ کو طلاق دے کر میری نرس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب مجھے امی پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنے مطلب کی خاطر چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، مگر ان کے آرام کے لیے نرس ان کے پاس آ جائے۔ میں تو نرس کو چھٹی دینے کے حق میں ہی نہیں تھا، مگر شادی کے دوسرے ہی دن فائزہ نے میرے سامنے یہ فرمائش رکھ دی تھی کہ آپ نرس کی چھٹی کر دیں، میں امی کا خیال رکھوں گی۔ میں بولا، نہیں فائزہ، میں تم پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ نرس سے کہو کہ وہ امی کا خیال رکھے، تم بس میرا خیال رکھا کرنا۔ میری بات سن کر فائزہ مجھ سے سخت خفا ہو گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے نرس کو رخصت نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے نرس کو کہا کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ فائزہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ پھر اس کا امی کے ساتھ لگاؤ بھی تو بہت تھا، وہ تو امی کو نیکیوں کی کنجی سمجھتی تھی۔ اب اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ میں پھر سے نرس رکھنا چاہتا ہوں تو وہ یقیناً مجھ سے خفا ہو جاتی، اس لیے میں نے امی کی بات انسنی کر دی۔ دن گن کر کاٹ رہا تھا کہ جب 40 دن پورے ہوں میں اور میری بیوی اپنے رشتے کا آغاز کریں۔ فائزہ بھی مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ دن کٹے نہیں کٹتے، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر ایک بار یہ 40 دن بخیر و عافیت گزر جائیں پھر آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کیا کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے۔ میں فائزہ کی بات سن کر 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگتا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو فائزہ بولی، امی کھانا نہیں کھا رہے، انہوں نے منہ مضبوطی سے بند کر رکھا ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ میں پریشان ہو گیا، جلدی سے امی کے پاس گیا تو میں نے ان سے کھانا نہ کھانے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے دیتے۔ میں امی کی بات سن کر سخت غصے میں آ گیا تھا۔ میں بولا، نہیں کھانا تو نہ کھائیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کا۔ میں اٹھ کر چھت پر چلا گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عورت ساس بننے کے بعد اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے۔ اب میری امی کو ہی دیکھ لیں، وہ خود معذور تھیں، میری بیوی کی محتاج تھیں، مگر پھر بھی میرے گھر میں پھوٹ پڑوانا چاہتی تھیں۔ میں نے فائزہ سے کہہ دیا کہ امی کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا پیٹ خراب ہے، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑنے لگے تھے۔ تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کیا تھا کہ چلو امی تو بیمار ہیں اور بیماری میں انسان چڑچڑا ہی ہو جاتا ہے، اب بھلا تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ معذور عورت کے ساتھ ضد کرتے ہو۔ میں نے جلدی سے امی کا دلیا اٹھایا اور ان کے پاس لے گیا۔ امی کی آنکھ سے بھی آنسو رواں تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ بیٹا میرے لیے میری نرس واپس لے آؤ۔ میں نے حامی بھر دی تھی، مگر میں فائزہ کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس چیز کا میں نے یہ حل نکالا تھا کہ میں نے فائزہ سے کہہ دیا
کہ میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے امی کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اپنی ایک نرس کو امی کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ فائزہ میری بات سن کر بجھ سی گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ اس نے ہنگامہ نہیں کھڑا کیا۔ میں اسپتال سے جا کر نرس کو لے آیا۔ میں نے نرس سے کہہ دیا تھا کہ امی کی بیماری کے متعلق ایک ایک بات مجھے بتانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اسے گھر چھوڑ کر خود کام پر چلا گیا۔ کام سے واپس آیا تو میں سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں بولا، سسٹر، امی کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ وہ بولی، اسد صاحب، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ… اس سے پہلے نرس اپنی بات مکمل کرتی، فائزہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ وہ فائزہ کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کی مسز کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں بولا، نہیں، یہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، یہ جاب نہیں کرتی۔ نرس حیرت سے بولی، تو پھر یہ مجھے صبح سے نظر کیوں نہیں آئی؟ میں نے فائزہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ بولی، دراصل اتنے عرصے سے دن رات امی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں نا، آج فارغ تھی تو اپنی نیند پوری کرنے لگی تھی۔ میں نے فائزہ کو بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ تم کھانا لگاؤ، بھوک بہت لگی ہے۔ وہ باہر چلی گئی تو میں نے نرس سے کہا کہ کھل کر بات کریں۔ وہ بولی، آپ کی والدہ کی کنڈیشن نہایت کرٹیکل ہے۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر زخم بن چکے ہیں۔ یہ زخم بہت تکلیف دہ ہے، ان میں کھجلی بھی بہت ہوتی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی والدہ معذور ہیں، پھر خود سوچیں وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اسد صاحب، اگر آپ اپنی والدہ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں کسی اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں یا پھر انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیں۔ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ تو مت پیدا کریں نا۔ میں نرس کی باتیں سن کر کانپنے لگا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھنٹہ بھر روتا رہا اور اللہ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا تھا۔ جب آنسو خشک ہو گئے تو میں گھر واپس آیا۔ فائزہ بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ دوست کی کال آ گئی تھی، وہی سننے باہر چلا گیا تھا۔ فائزہ بولی، نرس نے امی کی کیا رپورٹ دی ہے؟ میں بولا، سسٹر کہہ رہی کہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مریضہ کی بھوک کم ہو گئی ہے، فزیو تھراپی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے باہر سے ہی کھانا کھا لیا ہے، اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند کہاں آنی تھی؟ مجھے تو نرس کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھٹکے سے کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو فائزہ الماری سے ایک سیاہ بیگ نکال رہی تھی۔ وہ نکال کر اس نے آہستہ سے الماری بند کر دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ چھت پر جا رہی، میں بھی جلدی سے چھت پر چڑھ گیا۔ تب سامنے کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ چھت پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ فائزہ بولی، اس سیاہ بیگ میں نے اپنا سارا زیور اور پیسے وغیرہ ڈال لیے ہیں۔ اب میرا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ میری شادی کو 40 دن ہونے والے ہیں۔ پھر اب تو گھر میں ایک نرس بھی آ گئی ہے۔ میں تم سے نہ تو دن ٹائم مل سکوں گی اور نہ ہی رات میں۔ آج بھی نرس نے میری شکایت میرے شوہر کو لگا دی کہ میں نے دن بھر تمہاری بیوی کو گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ تو شکر ہے کہ اسے معلوم نہ پڑ سکا کہ میں چھت پر تمہارے ساتھ تھی۔ چلو بھاگ چلیں یہاں سے۔ وہ لڑکا بولا، ہاں، یہ بیگ مجھے دے دو۔ اس سے پہلے کہ فائزہ وہ بیگ لڑکے کو تھماتی، میں نے چھٹ سے وہ بیگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ فائزہ مجھے دیکھ کر بے انتہا ڈر گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اسی رسی کو پکڑ کر چھت سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی جہاں سے وہ لڑکا آیا تھا، مگر اس کی گرفت رسی پر مضبوط نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی اور اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں لڑکے کو دبوچنا چاہتا تھا مگر وہ کمال مہارت سے کود گیا اور یہ جا بوجھ۔ میں نیچے اتر کر فائزہ کے پاس گیا اور بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے فائزہ کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر بولا، جی تو چاہتا ہے کہ شور مچا کر سارے محلے والوں کو اکٹھا کر لوں اور کہوں کہ دیکھو کیسے میری بیوی گھر سے بھاگتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کا عاشق بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ رونے لگی۔ سچ سچ بولو، کیا تم واقعی اتنی عبادت گزار تھی یا میرے سامنے بنتی تھی؟ وہ رونے لگی اور بولی،
اگر عبادت گزار ہوتی تو کیا یہ سب کرتی؟ میں نے تم سے آج تک جو بھی کہا وہ جھوٹ ہی کہا۔ دراصل میں فہیم سے محبت کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہارا رشتہ آ گیا تو والدین نے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا۔